یعنی یزید 10 سال تک ولی عہد رہا ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حاکم رہے۔ جب 10 سال آپ کی حکومت کو گزرے، میں دور خلافت نہیں کہہ رہا، دور حکومت کو گزرے، یعنی یہ دور خلافت اور دور ملوکیت میں فرق واضح ہونا چاہیے کہ جس وقت 10 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو گزر چکے تھے، اس وقت ایک جلیل القدر صحابی جناب سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ، آپ اپنے بعد ایک جانشین نامزد فرما دیں۔ اگر آپ نے اپنے بعد جانشین نامزد نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ پھر فسادات اٹھ کھڑے، پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کھڑے ہو جائیں گے، پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ 5 برس ہو چکے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی جان چلی گئی، مسلمان قتل کیے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر وہی حالات بن جائیں، پھر خانہ جنگی کا ماحول بن جائے، لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا، انکار فرما دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو اس وقت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دلائل پیش کی۔ کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جماعت جن کی تعلیم و تربیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کا تزکیہ خود حضور نے کیا تھا، جن کے اندر کو صاف حضور نے کیا تھا، جن کے دلوں کو پاک، نیتوں کو پاک حضور نے خود کیا تھا، فرمایا کہ وہ جماعت اکثر و بیشتر رخصت ہو چکی ہے، وفات پا چکی ہے، اور اب جو لوگ نو مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فتوحات کے ذریعے یا فتوحات کے بعد مسلمان ہیں، اور ان لوگوں کا ایمان وہ نہیں ہے، اس لیول کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ تدین نہیں ہے، وہ اصول پرستی نہیں ہے ان کا، اور ان کے شعور کے اندر، ان کے وجود کے اندر اسلام کی پوری تعلیمات گہری اتری ہوئی نہیں ہیں، لہٰذا یہ ان حالات کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ دوبارہ خانہ جنگی کا ماحول نہ بن جائے، آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ اور یہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ تھے کون؟ وہ یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی وہ اصحاب کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے متصلاً قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کا تذکرہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا کہ رب العالمین راضی ہو گیا ان مومنین سے، ان ایمان والوں سے جنہوں نے اے میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ تو یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ ان اصحاب میں سے تھے، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین خانہ جنگی رہی، اس دور کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ شروع سے ہی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، بلکہ شروع سے یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، انہی کے سپورٹر تھے، انہی کے حامی تھے۔ لیکن اب جو حالات بن چکے تھے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ دیکھ رہے تھے کہ حالات وہ نہیں رہے، اور بہت بڑے سیاستدان تھے، بڑے دانشمند انسان تھے، وہ حالات کو پرکھتے تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنا جانشین نامزد فرما دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر اور تمام گورنروں کو خطوط بھیج دیے، پیغام بھیج دیے کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے۔
اور یزید کے ولی عہدی کی تمام لوگوں سے بیعت لے لی گئی سوائے 5 حضرات، تمام نے بیعت کو قبول کر لیا۔ وہ 5 شخصیات کون سی تھیں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور 5ویں شخصیت وہ تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی، ان کے صاحبزادے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 شخصیات تھیں۔ انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم بیعت ولی عہد کی قبول نہیں کریں گے یزید، اور اس وقت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ جملہ کہا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر پھر عمل کیا جائے کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے؟ ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے سے ہی نیچے آ چکا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشاورت سے حاکم نہیں بنے تھے، وہ طاقت کے بلبوتے پہ حاکم بنے تھے، اور یہ ملوکیت کا پہلا قدم تھا، خلافت کا نظام ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کڑی زوال کی تو آ چکی ہے اور تم دوسری کڑی زوال کی بھی لانا چاہتے ہو کہ کیسر و کسریٰ کے طریقے پر عمل کر کے ایک ہی خاندان میں، ایک ہی قبیلے میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا حاکم بنے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونے دی، انکار کر دیا تھا انہوں نے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند انسان تھے، انہوں نے ان 5 حضرات پر کسی طرح کی کوئی بندش، کوئی قید نہیں لگائی، اور یہ 10 سال کا عرصہ پھر امن و سلامتی کے ساتھ گزرا۔ حضرت امیر معاویہ کا جو دور حکومت تھا 20 سال کا، وہ بڑا پرامن گزرا، لیکن جب 10 سال مکمل مزید ہوئے، یعنی یزید 10 سال تک ولی عہد رہا ہے، جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو 20 سال گزرے، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد یزید نے پھر تمام گورنروں کو پیغام بھیج دی کہ وہ بیعت جو تمام لوگوں سے ولی عہد کے نام سے لی گئی تھی، فرمایا کہ وہ خلافت کے نام پہ لے لی جائے۔ تمام گورنروں کو پیغام بھیجے، تمام لوگوں نے پھر ان کی خلافت قبول کر لی، بیعت کر لی ان کے نام کی۔ یہی حضرات جو 5 شخصیات تھیں، انہوں نے پھر انکار کیا، اور ان میں سے ایک شخصیت جناب سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات وفات پا چکے تھے، باقی 4 حضرات موجود تھے۔ تو ان میں سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں ان لوگوں سے بڑے تھے، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے پہلے مفسر تھے۔ آج تفسیر کے اندر جتنی بھی روایات ملتی ہیں، اکثر و بیشتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں سے یعنی تابعین سے ہی ملتی ہے، اور دوسرے حضرات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ یہ سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی تھی، حدیث کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔ یہ 2 حضرات، ان کی جو رائے تھی وہ یہ تھی، اگرچہ وہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کر کے وہ حکومت چلا رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خون ریزی کی جائے، مسلمانوں کا خون بہایا جائے، گردنیں کاٹی جائیں، لہٰذا بیعت کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو ان 2 حضرات نے بیعت قبول کر لی۔ اب رہ گئے 2 حضرات، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 2 حضرات نوجوان شخصیت تھی، یہ ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب ہجرت کر کے مہاجرین میں سب سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ حضرات تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ اسما کے بیٹے تھے، تو ان حضرات نے انکار کر دیا. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ایبدل الدین وانا حی، کہ کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی، کیا دین کو تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں. فرمایا کہ میں جیتے جی یہ کبھی نہیں ہونے دوں. ایسے ان دو حضرات نے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے انکار کر دیا بیعت سے. فرمایا کہ خون ہوتا ہے تو ہو جائے، گردنیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں، خانہ جنگی کا ماحول بنتا ہے تو بن جائے، لیکن ہم کسی حال میں اسلامی نظام کو اپنی آنکھوں کے سامنے نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. انکار کر دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جس وقت یزید نے یہ حکم جاری کیا تھا بیعت کا، اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، تو انہوں نے بیعت کو قبول نہیں کیا.